الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. حمد و ثنا کے بعد محترم اور معزز سامعین کرام، آج کی اس مبارک شب میں ہمارا حضور رحمت للعالمین، رحمت جہاں، حضور سرور دو عالم، آقا و مولا کائنات، صاحب دولت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرے اور حضور کی سیرت و کردار کو سماعت کرنے کے لیے جمع ہیں. خالق کائنات سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور ہم سب کو صحیح طریقے سے سننے، سمجھنے، یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق برآمد فرمائے. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یعنی حضور سرور دو عالم علیہ السلام کو بے نظیر و بے مثال بنایا ہے. ایسا بے نظیر اور ایسا بے مثال کہ آپ کی شخصیت کا مثل تو دور کی بات، آپ علیہ السلام کے عروج و کمال، آپ کے مقام اور رتبوں کی رفعتوں تک پہنچنا بھی کسی کے بس کی بات نہیں کہ جو پہنچے تو اسی کو مثل کہا جائے. کوئی ان مقام اور رفعتوں کی حدوں کو چھوئے تو اس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ مثل ہو سکتا ہے. یہاں تو حالت یہ ہے کہ انسان ہزاروں برس اپنے آپ کو نیکیوں سے آراستہ کرتا چلا جائے اور اپنے آپ کو مزین کرتا چلا جائے، کتنی ہی اور اپنے آپ کو تزئین کرنا الگ بات، ہزاروں برس بیٹھ کر تزئین و آرائش کو سوچتا رہے، تصور کرتا رہے، خوبیاں تلاشتا رہے، تو ہی وہ نبی کریم علیہ السلام کی خوبیوں، آپ علیہ السلام کے حسن و جمال، آپ علیہ السلام کے اخلاق و کردار کی پہلی حد کو بھی نہیں پہنچ پاتا. آج آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ موضوع ایسا ہے کہ اگر تصور کریں اور نبی کریم علیہ السلام کا اگر آپ کے دربار کا تصور کریں تو یوں لذت محسوس ہو کہ جیسے خود نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں. یعنی آج کی یہ گفتگو میرے آقا کریم علیہ السلام کے ظاہری حسن و جمال پر ہوگی. آپ علیہ السلام کے شمائل، آپ علیہ السلام کا حسن و جمال، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات و اطوار کہ جن کو محسوس ان صحابہ نے کیا کہ جو حضور کے دربار میں رہے، جو نبی کریم علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوتے رہے، وہ میرے آقا کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے،
اپنے ذہنوں میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقوش کو بٹھاتے اور بعد میں آنے والوں کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کی داستانیں سنایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو جو کمالات عطا فرمائے ہیں وہ دو قسم کے کمالات ہیں۔ ان میں سے ایک کمال اور ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کا درجہ یوں سمجھیے کہ حسن ظاہر ہے، یعنی ظاہری رب کائنات نے جو آپ کو آراستہ و پیراستہ فرمایا، جس طرح حسن باطن میں کوئی آپ کا مثل نہیں، یوں ہی حسن ظاہر میں بھی اللہ نے کسی کو آپ کا مثال یا آپ کا شبیہ یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر نہیں بنایا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن وہ حسن ہے کہ حضرت حسان بن ثابت دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ آقا آپ سے بڑھ کر حسین تو میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور دیکھے بھی کیسے کہ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے بڑھ کر حسین تو کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، محبوب آقا آپ کو ہر عیب سے ایسے پاک کیا گیا، اس طرح آپ کو ہر عیب سے پاک و صاف رکھا گیا، کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ یا رسول اللہ رب نے آپ سے پوچھ کے آپ کو بنایا، آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا گیا۔ یہ وہ آپ کا حسن و جمال تھا کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ میں 14ویں شب میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا رہا، ایک نظر حضور کے چہرے پہ ڈالتا، ایک نظر آسمان پہ چمکتے ہوئے اس 14ویں کے چاند کو دیکھتا اور غور کر رہا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ حضور حسین ہے، لیکن یہ سوچ رہا تھا کہ حضور کا حسن کتنا بڑھ کر ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک نظر وہاں ڈالتا، ایک نظر یہاں ڈالتا، کبھی آسمان پہ چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتا، کبھی پوری کی پوری کائنات کے چاند کو زمین پر آرام کرتا ہوا دیکھتا۔ فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ نکالا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ آسمان سے چمکتے ہوئے، آسمان پر چمکتے ہوئے اس چاند سے کئی گنا بڑھ کر حسین و جمیل۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کہ اللہ نے آپ کو ایسا حسن عطا کیا کہ اس حسن میں رب تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں رکھی، اس حسن میں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قسم کا کوئی نقص نہیں رکھا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی بات کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے حسن کی بات کریں تو حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات یہ ہمارے لیے واضح ہیں کہ جس طرح انہوں نے حضور کے حسن کو بیان کیا۔ ایک ہمدانی عورت سے کہا گیا، اس نے کہا کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کیا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ اگر تم نے حضور کے ساتھ حج کیا تو ذرا ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ حضور کیسے تھے، تم نے حضور کے ساتھ سفر پایا ہے، حج کرنا حضور کے ساتھ سعادت کی بات ہے، لیکن ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری حلیہ کیسا تھا۔ اس ہمدانی عورت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے بات کرنا شروع کی، اور چہرے پر ہی اس نے وہ کمال کا جملہ کہا، وہ کمال کا حضور کا حسن بیان کیا کہ عقلیں دنگ رہ جائیں۔ وہ ہمدانی عورت کہتی ہے کہ کل قمری لیلۃ البدر، کہ حضور کا چہرہ 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح ہے، اور ایسا چمکتا ہوا چاند کہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ میں نے اس سے حضور سے پہلے نہ کبھی ایسا کوئی دیکھا اور نہ حضور کے بعد میں نے کبھی کسی کو ایسا چمکتا ہوا دیکھا۔ ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی بارے میں جب حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور کی آنکھیں کیسی تھیں، تو آپ سے یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم پڑھتے اور سنتے آئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں قدرتی طور پر سرمگی تھیں، یعنی سرما نہ بھی لگاتے تو محسوس ہوتا کہ سرما لگایا ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مبارک بڑی تھی۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے بارے میں حضرت معبد فرماتی ہیں کہ فی عینیہ داج وفی اشفارہ وطف، فرماتی ہیں کہ حضور کی آنکھیں سیاہ تھیں اور بڑی تھیں، اور آپ کی جو پلکیں تھیں وہ لمبی تھیں، پلکیں آپ کی دراز تھیں۔
اور بعض روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بھووں کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی مبارک بھویں ایک دوسرے سے ملی ہوئی محسوس ہوتی تھی، لیکن جب قریب سے دیکھا جاتا تو وہ ملی ہوئی نہیں تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی نگاہوں کے بارے میں فرماتی ہیں، یہ تو ظاہری بناوٹ تھی میرے آقا کی آنکھوں کی کہ جو حضرت ام معبد نے بیان کی کہ آپ علیہ السلام کی آنکھیں سیاہ تھیں، بڑی تھیں اور پلکیں دراز تھیں۔ اب ان آنکھوں کا کمال دیکھیں تو وہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ صبح کے وقت میں اندھیرے میں اپنا چراغ جلا کر میں کپڑا سی رہی تھی کہ اچانک چراغ بجھ گیا اور میرے ہاتھوں سے وہ سوئی جس سے کہ میں سلائی کر رہی تھی وہ سوئی گر گئی، اندھیرا ہو گیا، اس سوئی کو ڈھونڈنا ممکن نہ رہا۔ اتنے میں کائنات کی جان میرے حجرے میں تشریف لائی۔ حضور کی آمد جیسے ہی حجرے میں ہوئی، نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ مبارک اتنا منور تھا، حضور کا چہرہ اتنا روشن تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کے چہرے کی نورانیت سے پورا کا پورا حجرہ ایسا جگمگا اٹھا کہ حضور کے نور میں نے اپنی سوئی کو تلاش کر کے اسے اٹھایا ہے۔ یہ یقیناً وہ حسن و جمال ہے کہ جو اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کے چہرے کو عطا فرمایا۔ اور پھر آنکھوں کی بات کریں تو حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرا فی الظلمات کما یرا فی الضوء فی النہار۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام یہ نہ سمجھنا کہ آقا صرف دن کی روشنی میں ہی بہت دور تک دیکھا کرتے تھے، بلکہ آپ کا کمال تھا کہ اللہ نے آپ کو نگاہیں ایسی عطا کر رکھی تھی، آپ کی نگاہوں میں رب نے وہ کمال رکھا تھا کہ حضور جس طرح دن کی روشنی میں دیکھتے تھے، آپ علیہ السلام بالکل اسی طرح رات کی تاریکی میں بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ اور حضور کا فرمان واضح ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، نماز میں رکوع اور سجدے میں مجھ سے آگے نہ بڑھا کرو، جب میں نماز پڑھاؤں میرے پیچھے نماز پڑھو تو رکوع اور سجدے میں مجھ سے آگے نہ بڑھا کرو، میں جس طرح اپنے آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ حضور کی نگاہیں تھیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مست آنکھیں رضا ماں زابہ کے کجلے والی، مست آنکھیں رضا ماں زابہ کے کجلے والی، گر میری سمت اٹھیں تو مقدر جاگے۔ کہ حضور کی نگاہوں کا یہ کمال ہے کہ جس پر میرے آقا کی نگاہ پڑ جائے، جس پر میرے آقا کریم علیہ السلام کی نظر رحمت پڑ جائے، اس کی تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو حضور کا امتحان لینے کی غرض سے حاضر ہوئے تھے، یہ سوچ کر کہ آپ تو یہودی عالم تھے، یہ سوچ کر کہ جاؤں اور دیکھوں تو صحیح کہ یہ بندہ جو اپنی نبوت کا اعلان کر رہا ہے یہ ان تمام نشانیوں کے مطابق ہے یا نہیں جو نشانیاں ہم نے توریت میں پڑھی ہیں۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور کے چہرے پہ نظر پڑی اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی نظر جب حضرت عبداللہ ابن سلام پر پڑی تو عبداللہ ابن سلام فوراً پکار اٹھے کہ خدا کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اور ادھر حضور کی نظروں کا پڑھنا تھا حضرت عبداللہ ابن سلام پر کہ دل کی دنیا ہی بدل گئی اور فوراً کلمہ پڑھ کے حضور کے غلاموں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ محض ایک واقعہ نہیں، ہزاروں بلکہ کروڑوں ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں کہ جہاں میرے آقا کریم علیہ السلام کی نظر عنایت کا کمال ایسا نظر آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام زمین پر بیٹھ کر لوگوں کو آسمانوں کی خبر دے رہے ہیں، جنت کے دروازوں کے کھلنے کی جہاں آواز سن رہے ہیں وہاں فرشتوں کا آنا جانا میرے آقا اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کسی ایسے شخص کا کہ جس کی آنکھوں میں رب نے اتنا کمال رکھا ہو، اور پھر اس کی فقیری کا عالم یہ، اس کی اپنے فقر کا عالم یہ، اپنی عاجزی و انکساری کا عالم یہ کہ وہ لوگوں سے اپنے اس تمام تر کمال کے باوجود کسی چیز کی تمنا نہ رکھتا ہو۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کی مبارک کانوں کے بارے میں اگر بات کریں، آپ علیہ السلام کے کانوں کے حوالے سے مبارک گوشہائے مبارک کے حوالے سے روایات میں ہے کہ حضور کے گوشہائے مبارک یعنی حضور کے مبارک کان بالکل سالم و سلامت تھے، کسی قسم کی کوئی کمی نہ تھی، اور ان میں جو رب نے کمال رکھا تھا وہ کمال اپنی جگہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ انی ارا ما لا ترون، اے لوگوں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمعون، اور میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ اتت السماء وحق لها ان تؤتى ليس فيها موضع
اربعی اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجد للہ، کہ لوگوں آسمان جو ہے وہ چرچرا رہا ہے اور اس کا حق ہے کہ اس میں چرچراہٹ پیدا ہو، کہ آسمان پر کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جس جگہ پر فرشتہ اللہ کی عبادت میں یا اس نے سر نہ رکھا ہوا ہو یا کھڑا ہو کر رب کی عبادت نہ کر رہا۔ یہ میرے آقا زمین پر بیٹھے ہوئے، مدینہ منورہ کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے، مسجد نبوی میں اپنے غلاموں کے سامنے بیٹھے ہوئے آسمان کے قصے سنا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان کا کوئی چپا ایسا نہیں کہ جو فرشتوں سے خالی ہو، کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جس جگہ پر فرشتے رب کائنات کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کی عبادت نہ کر رہے۔ اب ذرا سوچیں کہ قربان جائیے ان صحابہ کی قسمت پر کہ جو میرے آقا کریم علیہ السلام کے سامنے دربار میں بیٹھے ہوں، آقا ان کو آسمانوں کی خبر دے رہے ہوں اور وہ آقا کریم علیہ السلام کی مبارک زبان سے، حضور اکرم علیہ السلام کی مبارک زبان سے وہ جنت کی خبریں سنتے ہوں، وہ آسمانوں کی خبریں سنتے ہوں۔ کتنے ہی خوش نصیب ہستیاں ہوں گی وہ کہ جو میرے آقا کے دربار میں بیٹھ کے آقا کا چہرہ بھی دیکھ رہی ہوں گی، آقا کریم علیہ السلام کے در کا فیض بھی پا رہی ہوں گی، حضور علیہ السلام کے چہرے کی زیارت بھی کر رہی ہوں گی، اور نہ صرف وہ حضور کو دیکھتے ہوں گے بلکہ میرے آقا کی نظر محبت بھی ان پہ پڑتی ہوگی۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے وہ کہ جو میرے آقا سے آسمانوں کے قصے سنتے ہوں گے، جو میرے آقا کریم علیہ السلام سے جنت کی خبریں سنتے ہوں گے، جن سے میرے آقا فرماتے ہوں گے کہ لوگوں میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ وہ صحابہ تو عرض کرتے ہوں گے یا رسول اللہ آپ حق فرماتے ہیں کہ جو آپ سنتے ہیں وہ ہم کہاں سن سکتے ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں وہ ہماری مجال کہاں کہ ہم دیکھ سکیں، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ آپ کو تو رب نے اپنا دیدار بھی کرایا اور ہم میں تو اتنی بھی سکت نہیں کہ ہم رب کی ایک تجلی کو برداشت کر سکیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کہ میرے آقا کے مبارک کان وہ کان ہیں کہ جو محتاج نہیں ہیں کہ ان کے کانوں تک کوئی خبر پہنچائی جائے۔ حضور کو دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا حضور کا امتی اپنی مشکل میں پکارے، یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہے کہ میرے آقا اپنے روزہ اطہر میں براہ راست سماعت فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور کو یاد کیا جائے؟ وہ جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں وہ اپنی امت سے غافل کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں کا مطلب یہ کہ وہ اپنی امت کے ایک ایک فرد کے لیے رحمت ہیں۔ ان کا کوئی امتی ادنا ہو یا اعلیٰ، عالم ہو یا جاہل، گناہ گار ہو یا متقی و پرہیزگار ہو، جس نے ان کا کلمہ پڑھ رکھا ہے وہ ان کا امتی ہے، اور وہ ان کا کوئی بھی امتی دنیا کے کسی بھی حصے میں اپنے آقا کو ایک مرتبہ سچے دل سے یاد تو کرے، آقا نہ صرف اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں بلکہ آقا کریم علیہ السلام کرم فرمائیں تو اس کے گھر میں بھی تشریف آوری ہو جایا کرتی ہے۔ یہ تمام تر میرے آقا کریم علیہ السلام کے کمال ہیں۔ آپ علیہ السلام کی مبارک پیشانی کی بات کریں تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ حضور کی پیشانی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب کلام فرماتے تو آپ کی پیشانی پر شکنیں پڑ جایا کرتی تھی، اور جب آپ کی مبارک پیشانی پر شکن پڑتی تو فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سرّ، جب حضور علیہ السلام کی مبارک پیشانی پر کوئی شکن پڑتی استنار وجہہ کانہ قطعۃ قمر، حضور کا چہرہ ایسے کھل اٹھتا کہ جیسا کہ چاند کا ایک ٹکڑا ہو۔ یہ حضور کی پیشانی پر ایک شکن کا عالم یہ ہے، اور ذرا سوچیں کہ جس پیشانی پر ایک شکن کا عالم یہ ہو کہ وہ چہرہ ایسے کھل اٹھے کہ جیسے کہ چاند کا ٹکڑا ہو، اس مبارک چہرے کے لب جب مسکراتے ہوں گے تو پھر حسن کا عالم کیا ہوتا ہو۔ وہاں جب میرے آقا کریم علیہ السلام مسکراتے ہوں گے اور مسکراہٹ بھی ایسی مسکراہٹ کے روتے ہوئے حضور کے تبسم کو دیکھیں تو ہنس پڑیں۔ کوئی پریشان حال میرے آقا کریم علیہ السلام کے تبسم کو دیکھیں تو دل کو سکون مل جائے۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں، میں پھر عرض کروں کہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ صحابہ کہ جو میرے آقا کریم علیہ السلام کی مسکراہٹ بھی دیکھتے ہوں گے، جو میرے آقا کریم علیہ السلام کے ماتھے پر حضور کی پیشانی پر پڑتی ہوئی اس شکن اور اس شکن کے نتیجے میں کھلتے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوں گے، جو میرے آقا کریم علیہ السلام کی زمین و سماوات کے تمام حدوں کو پار کرتی ہوئی نگاہوں کو اٹھتا اور جھکتا دیکھتے ہوں گے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ صحابہ۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کی اسی پیشانی کے حوالے سے
حضرت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، کہ یہ تو وہ ماتھا ہے کہ جس میں رب نے شفاعت کا صحرا رب کائنات نے آویزہ فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر شفاعت کا صحرا سجا دیا کہ اس ہستی نے، اس پیشانی نے کل بروز قیامت جب اپنے سر کو، اپنی اس پیشانی کو زمین پہ رکھنا ہے تو پوری کی پوری امت کی بخشش ہو جانی ہے، پوری امت کی بخشش کروا کے پھر اس پیشانی نے زمین سے اٹھنا ہے۔ اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کی حواجب، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک بھویں، ان بھووں کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ واضح الجبین، نبی کریم علیہ السلام کی پیشانی چوڑی، مقرون الحاجبین، اور نبی کریم علیہ السلام کی جو بھویں تھیں وہ آپس میں ملی ہوئی محسوس ہوتی تھی، لیکن ملی ہوئی نہیں تھی۔ قریب سے دیکھا جاتا تو ایک باریک سی لکیر تھی کہ جو دو بھووں کو ملاتی تھی، لیکن جب زیادہ حضور کو قریب سے دیکھا جاتا تو دونوں بھویں الگ الگ محسوس ہوتی تھی۔ اور ان بھووں کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تمام اسی طرح آپ علیہ السلام کے مبارک دہن کے بارے میں، اور دہن بھی وہ دہن کہ جس سے نکلنے والا ایک ایک جملہ رب کی وحی ہے۔ وما ينطق عن الهوى کا اعزاز آپ جس منہ کو عطا کیا گیا اور جس کے اندر کا ایک ایک حصہ امت کے لیے نفع بخش ہو جائے، کہ جس منہ سے لعاب دہن نکلے تو لوگوں کے لیے شفا بن جائے، وہ لعاب دہن کھارے پانی میں ڈالا جائے تو پانی کو میٹھا کر دے، وہ لعاب دہن کسی نابینا کی آنکھ میں پڑ جائے تو آنکھ کی بینائی واپس آ جائے، وہ لعاب دہن کہ جو کسی ٹوٹے ہوئے بازو پہ مل دیا جائے تو بازو جڑ جائے، وہ لعاب دہن جو ٹوٹی ہوئی پنڈلیوں پہ جڑ جائے تو وہ پنڈلیاں، ٹوٹی ہوئی پنڈلیوں پہ اگر مل دیا جائے تو وہ پنڈلیاں جڑ جائیں، وہ لعاب دہن جو غزوہ خیبر کے موقع پہ میرے آقا کریم علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں ڈال دیں تو آشوب چشم کی بیماری چلی جائے، یہ لعاب دہن اسی منہ کا حصہ۔ اور پھر اس منہ میں اللہ نے وہ زبان عطا کی کہ وہ زبان کہ جس کو سب کن کی کنجی کہیں، کہ اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، کہ جس زبان کا عالم یہ ہو کہ حضور ہاں فرمائیں تو شریعت میں واجب ہو جائے، حضور نہ فرمائیں تو شریعت سے حکم اڑ جائے، آپ فرما دیں تو کرنا لازم ہو جائے، آپ منع کر دیں تو وہ چیز حرام ہو جائے، وہ زبان کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر وسعتیں عطا فرما رکھی ہوں، ایسی فصاحت و بلاغت رب نے عطا فرما رکھی ہو، پر پوری دنیا ایک عرب کے لوگ کوشش کرتے کرتے عاجز آ جائیں اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت، حضور کی زبان آپ علیہ السلام کے کلام کے برابر نہ پہنچ سکیں، وہ زبان کہ جس کو رب نے اس قدر مقام و رتبوں سے نوازا ہو کہ اس زبان کا عالم یہ ہو کہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے کہ میں بات چھوٹی کرتا ہوں لیکن اس میں معنی و مفاہیم بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ زبان کہ جس سے اللہ نے قرآن پاک کو جاری فرمایا ہو اور جس زبان کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا ہو، پھر اس زبان، اس لعاب دہن اور پھر یہ دونوں چیزیں جس منہ میں ہوں، اس منہ کا عالم کیا ہوگا کہ رب نے کتنا ایسے منہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں انوار و تجلیات رکھے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر نبی کریم علیہ السلام کو نوازا ہوگا کہ حضور کے مبارک منہ سے نکلنے والا پانی اگر کوئی صحابی پی لے تو اس کے پیٹ کی بیماریاں اسے شفا مل جاتی ہیں، کوئی بیمار پی لے حضور کا جھوٹا پانی اگر کوئی بیمار پی لے تو شفا یابی ہو جاتی ہے، کسی کو اگر کوئی مرض ہو، کوئی شکایت ہو، کوئی بیماری ہو تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، لعاب دہن تو لعاب دہن حضور کے پانی باہر سے آ کر میرے آقا کے مبارک منہ سے واپس نکل جائے تو آب شفا بن جاتا ہے، پھر اس منہ سے پیدا ہونے والے لعاب دہن کا عالم کیا ہوگا۔ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا حسن مبارک ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنی الفم، کہ نبی کریم علیہ السلام کشادہ منہ والے تھے، اور ایسے کشادہ منہ والے کہ یفتح الکلام ویختمہ باشداق، کہ آپ علیہ السلام جب کلام فرماتے تو اپنے منہ کو پورا کھول کر حضور کلام فرماتے، اور یہ منہ کھول کر بات کرنا ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کی کمال مہارت ہوتی ہے کہ کوئی شخص منہ بند کر کے بات کرے تو یہ الفاظ چبانا کہلاتا ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی،
میرے آقا کریم علیہ السلام کا امت کے خیال کا عالم یہ ہے کہ آقا بات بھی امت کے لیے کر رہے ہیں، اور جب کلام امت کے لیے کر رہے ہیں تو اپنے منہ کو اتنا کشادہ فرما کے کلام کر رہے ہیں کہ حضور کی زبان اطہر سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ سامنے بیٹھے ہوئے ایک ایک فرد کے ذہن میں راسخ ہو جائے۔ پھر آپ علیہ السلام کے مبارک دندان مبارک کے بارے میں بات کی جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین، نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کے جو دندان مبارک تھے یہ کشادہ تھے، اور فرماتے ہیں کہ اذا تکلم، جب حضور کلام فرماتے، رویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حضور کے دو دندان مبارک کے درمیان سے نور کی ایک لاٹ نکل رہی ہے جو سامنے والوں پہ پڑ رہی۔ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا حسن و جمال تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسن عطا کیا، اور پھر جب غزوہ احد میں حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے تو حضور علیہ السلام کا حسن مکمل ہوا۔ حضور کا حسن مکمل نہیں بلکہ غزوہ احد میں نبی کریم علیہ السلام کا حسن مکمل پہلے سے تھا، لیکن جب وہ دندان مبارک شہید بھی نہ ہوئے، ایک ہلکا سا حصہ جب وہاں سے الگ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس حصے کا الگ ہونا بھی میرے آقا کے حسن میں اضافے کا باعث بنا دیا کہ پہلے یہ دندان مبارک کی کھڑکیاں یہ بند محسوس ہوتی تھیں، اب یہ ممکن ہوا کہ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہونے لگی کہ اب وہ تھوڑی سی کشادگی پیدا ہوئی تو لوگوں کو محسوس ہوا کہ رب کائنات نے اس مبارک دہن میں نور کتنا بھر رکھا ہے کہ کلام کرتے ہیں تو وہ جو تھوڑی سی کشادگی پیدا ہوئی تھی اس کشادگی سے لوگوں کو نور باہر آتا محسوس ہوتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کے آپ علیہ السلام کے تبسم پہ قربان کہ حضور کا تبسم وہ تبسم اور حضور کے لبھائے مبارک وہ لبھائے مبارک کہ ان لبوں کی نزاکت اور ان لبوں کی بناوٹ اور ان لبوں سے نکلنے والے الفاظ و کلمات، ان لبوں سے جدا ہونے والے لعاب دہن، اور پھر وہ خوش نصیب کہ جن کو میرے آقا نے ان لبوں سے بوسہ دیا، وہ خوش نصیب کہ جنہیں یہ سعادت ملی ہو کہ میرے آقا نے انہیں اپنے مبارک لبوں سے چوما ہو۔ ذرا یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے خوش نصیب لوگ دنیا میں پیدا فرمائے۔ ہم اور آپ خوش نصیب اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس مال ہو، جس کے پاس دولت ہو، جو بڑے مقام والا ہو، بڑے رتبے والا ہو، نہیں، بلکہ خوش نصیب وہ شخص ہے کہ جس کو میرے آقا کے دست اقدس کا لمس مل گیا ہو، جسے میرے آقا نے اپنے دست مبارک سے چھوا ہو، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ جسے میرے آقا نے اپنے مبارک لبوں سے چوما ہو، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ امام حسن اور امام حسین کی باقی ساری فضائل اپنی جگہ، لیکن ان کی یہ ایک فضیلت ہی باقی پوری دنیا پر حاوی ہے کہ میرے آقا انہیں گود میں اٹھا کے بار بار چوما کرتے تھے۔ آقا بار بار گود میں اٹھاتے اور بار بار انہیں چوما کرتے تھے۔ اور یہ ان لبوں کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، اور حضور کے مبارک تبسم پر قربان کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ پھر حضور کی فصاحت و بلاغت کی اگر بات کریں، آپ کو اللہ نے وہ فصاحت عطا فرمائی، وہ بلاغت عطا فرمائی کہ آپ یہ سمجھیے کہ ایک وہ شخص کہ جس نے کبھی کسی استاد سے کچھ پڑھا نہ ہو، جس نے کبھی کسی سے تعلیم نہ حاصل کی ہو، کسی نے اس کو پڑھایا نہ ہو، بظاہر کسی نے اسے سکھایا نہ ہو، وہ بندہ ایسی بات کر جائے، اس کے بات کرنے کا انداز ایسا ہو کہ عرب کے بڑے بڑے شاعر اس کے کسی کلام کے مثل کلام لانے سے عاجز ہو جائیں، اس کے بات کے مقابلے میں اس کے جملوں جیسے جملے لانے سے عاجز ہو جائیں۔ قربان جائیے کہ یہ تمام کا تمام رب کی جانب سے عطا کرتا تھا کہ رب نے جو فرمایا تھا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا جو آپ کو وہ سب سکھا دیا کہ جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو اس فصاحت و بلاغت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأینا الذی هو افصح منک، یا رسول اللہ ہم نے آپ سے بڑھ کر کوئی فصیح و بلیغ بات کرنے والا نہیں دیکھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا ما یمنعنی وانما انزل القرآن بلسانی، یہ کیسے نہ ہو، تم مجھے فصیح و بلیغ کہتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ مجھ سے بڑا کوئی فصیح و بلیغ نہیں، یہ کیسے نہ ہو کہ اللہ نے قرآن میری زبان میں اتارا ہے، اللہ نے قرآن میری زبان میں اتارا ہے،
اور قرآن جب میری زبان پر اترے تو میری زبان میں اللہ تعالیٰ یہ فصاحت و بلاغت کیوں نہ رکھے کہ دنیا میری زبان کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ جائے۔ پھر آپ علیہ السلام کے سر مبارک کے بارے میں حضور علیہ السلام کی مبارک گردن کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا جید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کی گردنیں ہوتی ہیں میل کچیل سے آلودہ ہو جاتی ہیں، لوگوں کی گردنیں ہوتی ہیں کہ تھوڑی سی عمر بڑھ جائے تو گردنوں پر سیاہی آ جاتی ہے، لوگوں کی گردنیں ہوتی ہیں کہ کوئی گردن کسی حیت کی کوئی کسی حیت کی ہوتی ہے، حسن و جمال سارا ایک طرف۔ لوگوں میرے آقا کریم علیہ السلام کی گردن کے بارے میں سنو، مولا کائنات فرماتے ہیں کانا جید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں میرے آقا کی جو گردن مبارک تھی اب ید وہ ایسی چمکدار ایسی واضح تھی کانما صیغ من فضۃ، گویا کہ کسی نے چاندی کی گردن ڈھال کے حضور کے جسم پہ رکھ دی، چاندی کی گردن ڈھال کر کسی نے میرے آقا کریم علیہ السلام کے مبارک جسم پہ رکھ دی ہو۔ پھر حضور کے سینے کی بات کریں تو کیا بات کریں کہ علم نشرح لک صدرک، رب جس کے بارے میں فرما دے، جس کے بارے میں رب فرما دے کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، اس سینے کے بارے میں کیا بات کی جائے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انزل جبریل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ علیہ السلام کے شق صدر کا واقعہ ہے، اور وہ سینہ لوگوں کے ہمارے سینے تو آلودہ ہو جاتے ہیں، ایک گناہ کریں تو سیاہ دھبا، گناہ بڑھتے جائیں تو یہ دھبے بڑھتے جائیں، دل سیاہ پڑ جاتے ہیں، کالے پڑ جاتے ہیں، یہ تمام تر چیزیں ہم عام لوگوں کے لیے۔ میرے آقا کریم کا معاملہ تو یہ ہے کہ بچپن میں ہی حضرت جبریل آتے ہیں، فرشتوں کو لے کے آتے ہیں، حضور کا مبارک شق، آپ کا صدر مبارک، سینہ مبارک شق فرماتے ہیں، چاک فرماتے ہیں، اندر سے دل کو نکالتے ہیں، اسے آب زمزم سے اسے دھوتے ہیں، اور پھر اسے دھونے کے بعد حضرت جبریل امی علیہ السلام اس دل کو واپس اپنی جگہ پر رکھتے ہیں اور سلائی فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کا یہ واقعہ ہے کہ میرے آقا کے دل کو اس طرح باہر نکالا گیا، ستھرا کر کے پھر سے اندر رکھ دیا گیا، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ آقا کا دل آلودہ تھا تو ستھرا کیا گیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ آقا کے دل میں آلودگی تھی تو ستھرا کیا گیا، نہیں، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ آقا کریم علیہ السلام کے دل کے انوار و تجلیات اللہ نے اتنے رکھ دیے تھے کہ وہ انوار و تجلیات عام لوگوں کی بس سے باہر ہو جاتے اگر یہ شق صدر فرما کر اسے انسانوں کے مطابق تیار نہ کیا جاتا، اسے عام لوگوں کے مطابق تیار نہ کیا جاتا، ورنہ حضور کے صدر مبارک میں، حضور کے قلب اطہر پر رب کے وہ انوار و تجلیات تھے کہ جو ہمارے بس کی بات نہ تھی کہ اگر وہ انوار و تجلیات ہم پر ظاہر ہو جاتے، وہ چیزیں ہم پر ظاہر ہو جاتی۔ رب نے اس دل مبارک کو، قلب اطہر کو، یہ جو حکم فرمایا اور بار بار اس قلب اطہر کو دھویا گیا، یہ دھونا اس لیے تھا کہ یہ قلب اطہر عام انسانوں کی سطح کے مطابق تیار ہو جائے، اسے اس طرح کر دیا جائے کہ لوگ اس کے انوار و تجلیات کو برداشت کر سکیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کے دست مبارک کی بات کریں تو حضور کے مبارک ہاتھوں کے معجزات کون بھول سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کا کمال کون بھول سکتا ہے؟ کیا آپ پانی میں ہاتھ ڈالیں واپس نکالیں تو 5 انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہو جائیں؟ آپ علیہ السلام کسی ٹوٹے ہوئے بازو پر، ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر ہاتھ پھیریں تو وہ پنڈلی جڑ جائے۔ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں لکڑی کو پکڑیں تو وہ لکڑی تلوار ہو جائے اور حضرت ابو قتادہ پورا غزوہ بدر اس لکڑی سے لڑ جائے۔ آپ علیہ السلام کسی بھی جگہ پر کسی بیمار پر اپنا دست مبارک پھیر دیں تو اسے شفا مل جائے، بچوں کے سروں پر دست مبارکہ پھیر دیں تو ان کی عقلیں تازہ ہو جائیں، ان کی عقلیں تیز ہو جائیں، ان کی یادداشت تازہ ہو جائے اور تیز ہو جائے۔ آپ علیہ السلام کا دست مبارک، وہ دست مبارک کے اپنے دست مبارک سے عالم غیب سے کوئی چیز پکڑ کر ابو ہریرہ کو دے دیں اور کہیں سینے سے لگاؤ، اور ابو ہریرہ سینے سے لگائیں تو حافظہ ایسا قوی ہو جائے کہ حضرت ابو ہریرہ لکھنے سے بے نیاز ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام کی یہ دست مبارک کے معجزات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے مسیحا تیرے ہاتھوں میں وہ اثر کیسا تھا، اے مسیحا تیرے ہاتھوں میں وہ اثر کیسا تھا کہ خشک لکڑی میں پڑے جان تو کبھی پتھر جاگے، اور ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ پھر حضور کے مبارک قدموں کی بات کریں تو آپ علیہ السلام کے قدم مبارک، قدم تو بہت بڑی چیز ہے، قدم تو بہت بڑی چیز ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے قدم مبارک کے انگوٹھے کے ناخن کے بارے میں ایک خاتون عرض کرتی ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں
اپنے والد کے ساتھ حضور کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی، اپنے والد کے ساتھ حاضر ہوئی، حج کا موقع تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار تھے۔ فرماتی ہیں کہ میرے والد نے تو نبی کریم علیہ السلام سے کلام کیا، میں چھوٹی تھی تو میرا قد اتنا نہیں تھا کہ میں حضور کا چہرہ دیکھ پاتی، کہ حضور اونٹنی پر تھے تو کچھ زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بلندی پر تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے بس میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم مبارک کے انگوٹھے کا ناخن دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ قدم مبارک کے آپ علیہ السلام کے انگوٹھے کا ناخن دیکھا ہے، اور فرماتی ہیں کہ وہ ایک ناخن دیکھ کر میں کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور جیسا حسن دنیا میں کسی کو نہیں عطا کیا۔ اللہ نے حضور جیسا حسن اور کسی کو نہیں عطا کیا۔ اور پھر آپ کی ایڑیوں کا عالم کہ حضور کی ایڑیاں تو ایسی چمکدار ایڑیاں، اور پھر قدم کی کرامت کی بات کیا کی جائے، حضور کے قدم مبارک کی، آپ علیہ السلام کے اس قدم مبارک کی، قدمین مبارک کی عزت و حرمت کی بات کیا کی جائے، کمالات کی بات کیا کی جائے، کہ سب سے بڑھ کر کمال تو حضور کے قدمین مبارک کا یہ کمال ہے نا کہ شب معراج میں آپ کے قدم مبارک وہاں پڑے جہاں دنیا میں اور کسی بھی نبی کے بھی قدم نہ پڑے تھے۔ آپ کے قدم مبارک وہاں تک گئے جہاں اور کسی بھی نہ خلیل کی، نہ کلیم کی، نہ روح کی، کسی کی مجال نہ ہوئی، اور کسی کو یہ اعزاز نہ ملا، کسی کو یہ اعزاز عطا نہ ہوا کہ ان کے قدم وہاں پڑتے جہاں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم پڑے ہیں۔ اور ان قدموں میں بیٹھنے والے لوگ ان قدموں کی زیارت پر اپنی جانیں نچھاور کر دیں تو ہم حضور کے قدموں کے حسن کی بات کیا کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں مختلف لوگوں کے نام بتا کر کہ جاؤ فلاں کو دیکھو کیا حال ہے، فلاں کو دیکھو کیا حال ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے پاس سے گزرتے ہیں، شدید زخمی حالت میں ہیں، اور حضرت عبداللہ ان سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تمہیں سلام بھیجا، اللہ کے حبیب نے تمہیں سلام بھیجا۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے کہ میرا بس ایک کام کر دو کہ مجھے کسی طریقے سے میرے آقا کے قدموں میں پہنچا دو، مجھے کسی طریقے سے میرے آقا کے قدموں میں پہنچا دو۔ غالباً یہ حضرت ابو عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے آقا کے قدموں میں پہنچا دو۔ انہیں اٹھایا گیا، میرے آقا کے قدموں میں لایا گیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے قدم مبارک کو پکڑتے ہیں، اپنا چہرہ حضور کے قدم پر رکھتے ہیں اور روح پرواز کر جاتی ہے۔ یہ سعادت کیسے خوش نصیبوں کو عطا ہوئی کہ جان وہاں بھی جا سکتی تھی، اور وہاں بھی جاتی تو کمال تھا کہ جہاد میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے، جان وہاں بھی جاتی تو یہ بھی اعزاز کم نہیں تھا کہ غزوہ بدر میں شہید ہونا یہ خود ایک الگ اعزاز ہے، لیکن کیا قربان جائیے ان کی قسمت پر کہ جان تو جانی ہی تھی، بدر میں شرکت کا بھی اعزاز ملا، بدر میں شہادت کا بھی اعزاز مل گیا، لیکن اس سے بڑھ کر اپنی جان میرے آقا کے قدموں پہ نچھاور کرنے کا اعزاز ملا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کی بات کریں تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے منہ مبارک کون نہیں واقف میرے آقا کے منہ مبارک کے کمال سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے منہ مبارک کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا، اور جب مدینے میں کوئی بیمار ہوتا حضور کی ظاہری وصال کے بعد جب مدینے میں کوئی بیمار ہوتا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منہ مبارک کو پانی کے برتن میں رکھتی اور پھر اسے واپس نکال لیتی، پانی کے برتن میں ڈالتی، اسے ہلاتی اور واپس نکال لیتی، اور وہ پانی اس بیمار کو پلا دیتی تو اس بیمار کو شفا مل جایا کرتی۔ یہ منہ مبارک کا کمال ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک کے موقع پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کی شدت کے عالم میں ٹوپی زمین پر گر جاتی ہے تو ڈھونڈنے لگتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ اے خالد یہ کیا کرنے لگے ہو، ایک ٹوپی ہی تو ہے، اس کے پیچھے کیوں اپنی جان کو مشکل میں ڈال رہے ہو، کہ تم آس پاس کے دشمنوں سے غافل ہو کہ ٹوپی ڈھونڈ رہے ہو، کہیں کسی کی تلوار پڑ گئی تو جان چلی جائے گی، ذرا اپنی جان کی فکر کرو، ٹوپی بعد میں ڈھونڈتے رہنا۔ حضرت خالد نے ارشاد فرمایا کہ تجھے نہیں معلوم کہ اس ٹوپی کی قدر کیا ہے، اس ٹوپی میں میرے آقا کے منہ مبارک سلے ہوئے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر وہ ٹوپی میرے سر پر جب تک رہے گی، جب تک وہ ٹوپی میرے سر پر رہے گی، دنیا کا کوئی کافر مجھے مار نہیں سکتا، اور دنیا کے کسی میدان جنگ میں اللہ مجھے ناکامی سے دوچار نہیں فرمائے گا۔ یہ ان صحابہ کا اعتقاد، یہ ان صحابہ کا کام۔ اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کا پسینہ مبارک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر تو جسم اطہر، پھر اس جسم سے نسبت رکھنے والا پسینہ کہ لوگوں کے پسینے بدبودار ہو جاتے ہیں،
لوگوں کے پسینہ کسی پسینے والے شخص کے پاس بیٹھنا لوگوں کو پسند نہیں ہوتا، اور یہاں میرے آقا کے پسینے کا عالم یہ ہے کہ لوگ شیشیاں لے کے ساتھ چلتے ہیں کہ حضور کے پسینے کو شیشیوں میں ڈالیں اور یہ خوشبو کا کام دیتا رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انس قال، حضرت انس فرماتے ہیں، دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام ہمارے پاس آتے رہتے تھے، آپ علیہ السلام ہمارے گھر میں تشریف لاتے رہتے۔ فرماتے ہیں حضور ہمارے گھر میں تشریف لائے، فقال عندنا، حضور نے قیلولہ فرمایا، دوپہر میں کچھ دیر آرام فرمایا۔ فرماتے ہیں میرے والدہ نے حضور کے لیے چمڑے کا بستر بچھایا، آپ اس پر آرام فرمانے لگے، اور آرام فرماتے چمڑے کا بستر اور مدینہ طیبہ کی گرمی۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام فوری کا، نبی کریم علیہ السلام کے جسم اطہر پر پسینہ آ گیا، حضور کے جسم پر پسینہ آ گیا۔ یہ کمال اپنی جگہ تھا کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا لاتی، حضرت انس کی والدہ کپڑا لاتی، پسینہ صاف کر دیتی، یہ بھی خدمت تھی، لیکن حضرت انس فرماتے ہیں کہ میری والدہ ایک شیشی لے آئی، میری والدہ ایک شیشی لے آئی اور نبی کریم علیہ السلام کے جسم اطہر سے انگلیوں سے پسینہ نچوڑ کر اس شیشی میں بھرنے لگے۔ نبی کریم علیہ السلام بیدار ہو گئے، فرمانے لگے کہ اے ام سلیم، یہ کیا کر رہی ہو، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا کر رہی ہو؟ حضرت ام سلیم عرض کرنے لگی، ھذا عرق نجعلہ لطیبنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا پسینہ ہے، ہم تو اسے خوشبو کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، یہ آپ کا پسینہ ہے، ہم تو اسے بطور خوشبو استعمال کرتے ہیں۔ ایک یہودی شخص میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ایک شخص میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے کوئی تحفہ اپنی بیٹی کو دینا ہے، تو ایسی کیا چیز اپنی بیٹی کو تحفے میں دی جائے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پاس سے ایک لکڑی اور ایک شیشی لے کر آنا۔ وہ شخص حضور کی بارگاہ میں ایک لکڑی اور ایک شیشی لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ قربان جائیے میرے آقا کریم علیہ السلام اپنا مبارک پسینہ خود اس لکڑی سے اتار کر اپنا مبارک پسینہ اس شیشی میں اڈیلتے رہے، اور پھر اس شیشی کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس شخص کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ اپنی بیٹی سے جا کے کہو کہ اس پسینے کو اپنی خوشبو کے ساتھ استعمال کرے۔ اور راوی فرماتے ہیں کہ پھر عالم یہ تھا کہ وہ بیٹی، اس شخص کی بیٹی جس کی شادی تھی، وہ حضور کے پسینے کو خوشبو میں ملا کے استعمال کرتی تھی تو پورا مدینہ مہک اٹھتا تھا اس خوشبو سے، یہاں تک کہ مدینے کے لوگوں نے اس گھر کا نام خوشبو والا گھر رکھ دیا تھا۔ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا حسن و جمال ہے۔ آپ کا قد مبارک ہو، آپ علیہ السلام کے جسم کے اور اعضاء ہوں، اللہ نے حضور کو ایسے ہی نواز رکھا ہے اور بے مثال اور باکمال حسن سے نوازا ہے۔ ایک طرف ہم حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے حسن کو دیکھتے ہیں کہ حضور کے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر بے ساختہ عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھیں، بے ساختہ انگلیاں کٹ گئی تھیں، اپنے ارادے سے نہیں کٹی تھیں۔ میرے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے چہرے پہ نظر پڑی تو پتہ نہ چلا، اور انگلیاں اور چھری جو ہے وہ انگلیوں پہ چل گئی اور انگلیاں کٹ گئی۔ یہ کمال اپنی جگہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا، یہ ان کا حسن و جمال اپنی جگہ کہ رب نے انہیں بڑا نوازا، اور حسن و جمال سے اللہ نے انہیں محروم نہ رکھا حسن و جمال میں کسی چیز سے۔ لیکن قربان جائیے میرے آقا کریم علیہ السلام کے حسن پر، وہاں تو بے ارادہ انگلیاں کٹی تھی نا، یہاں تو ابرو کے ایک اشارے پر لوگ اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ وہاں انگلیاں کٹنے کی بات تھی، اور وہاں انگلیوں کے کٹنے کا، وہ بھی بے اختیاری طور پر انگلیوں کے کٹنے کا معاملہ تھا۔ یہاں تو سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہاں تو عالم یہ ہے کہ حضور کا حسن تو بہت آگے کی چیز ہے، حضور کے نام پہ مردان عرب یعنی عرب کے لوگ اپنا سر کٹانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو بڑا نوازا ہے۔ اور پھر حضور کے اخلاق کی بات کیجیے، آپ علیہ السلام کے کردار کی بات کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا عالم یہ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک مجنونہ عورت آتی ہے، مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر میرے آقا کو اشارے سے بلاتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام اسی طرح برہنہ پاک یعنی بغیر نالین مبارک پہنے آپ علیہ السلام اس عورت کے پاس چلے گئے۔ وہ تو مجنونہ عورت تھی، لیکن کتنی خوش نصیب تھی کہ اس نے بلایا اور میرے آقا چل کے تشریف لے گئے۔ وہاں وہ مجنونہ عورت میرے آقا سے بات کرتی رہی، نہ جانے کیا کچھ بولتی رہی، نہ جانے کیا کچھ بولتی رہی۔ ادھر صحابہ کرام میں غصے کے، غضب کے آثار ظاہر ہونے لگے
کیونکہ صحابہ کرام کو یہ برداشت نہ تھا کہ کوئی حضور نبی کریم علیہ السلام کو اس طرح بغیر مقصد کے لیے کھڑا رہے اور تکلیف دے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے اس عورت کے جانے کے بعد جب حضور مسجد نبوی میں واپس تشریف لائے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بڑی پاگل عورت ہے، مجنونہ عورت ہے، اس کو تو مدینہ میں کوئی قریب بھی نہیں آنے دیتا، آپ نے اتنی دیر اس عورت سے کیا بات کی، اس نے کیا بات کی اور آپ سنتے رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے سے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی اسے ہٹا دیتے، اور تو مدینہ میں کوئی نہیں سنتا، پھر آپ نے کیوں اتنی دیر برداشت کیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک گروہ صحابہ جس کا اس خاتون کا، اس عورت کا مدینہ میں اس کا کوئی سننے والا نہیں، مجھے ذرا بتاؤ کہ اگر میں محمد بھی نہ سنتا تو پھر اس کی اور کون سنتا؟ اگر میں بھی نہ سنتا تو پھر اور کون سنتا؟ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا، آپ علیہ السلام کا عالم علیہ السلام کے دربار میں کسی شخص نے یمنی چادر تحفے کے طور پر پیش کی، یمنی چادر تحفے کے طور پر پیش کی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب جو تحفہ ملے تو وہ تحفہ کتنا عزیز ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو یمنی چادر تحفے میں ملی، اور ادھر ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر مجھے عطا کر دیجیے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جیسے ہی وہ چادر لی اور فوراً وہ صحابی کو عطا فرما دی۔ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں کہیں سے کنیزیں پیش کی جاتی، باندیاں پیش کی جاتی، صحابہ کرام میں سے کوئی بھی کھڑا ہو کے کہہ دیتا یا رسول اللہ مجھے عطا کر دیجئے، میرے آقا یہ نہ پوچھتے کہ تجھے ضرورت کیوں ہے، یا یہ تو میرے لیے آئی ہیں تمہیں کیوں دوں۔ آقا کریم علیہ السلام نواز دیا کرتے تھے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کو وہ لوگ کہ جنہوں نے پورے مکہ کی پوری زندگی میں آقا کو تکلیفیں پہنچائیں، جب فتح مکہ کا موقع آیا تو لوگ ڈر کے مارے گھروں میں دبکے ہوئے بیٹھے تھے کہ آج تو بدلے کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے۔ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ آج تو محمد ابن عبداللہ تشریف لائے ہیں تو یہ تو بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑیں گے، ہم نے تو بڑا ستایا انہیں، آج تو یہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ جبکہ حضور نے فرمایا کہ آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج حق کا دن ہے، اور آپ علیہ السلام نے سارے کے سارے لوگوں کو لا تثریب علیکم اليوم فرما کر سارے کے سارے لوگوں کو آپ علیہ السلام نے معاف فرما دیا۔ یہ حسن و جمال، یہ اخلاق و عادات، یہ یقیناً ہمیں یہ واضح کرتی ہیں کہ ایسے نبی کی آمد پر خوشیاں کیوں نہ منائی جائیں، ایسے نبی کی آمد پر کیوں نہ خوش ہوا جائے کہ جس نبی کے ابرو کے برابر بھی کائنات میں کوئی نہیں۔ آپ مکمل جسم کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ حضور کی مبارک پلک جو ہے، اس پلک کے برابر بھی کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس کی پلک کے برابر کائنات میں کوئی نہ ہو سکے، پھر اس کی آمد پر اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کیا جائے؟ پھر کیوں نہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی آمد پر ہم گلیاں بھی سجائیں، ہم گھر بھی سجائیں، ہم محفلیں بھی منعقد کریں، ہم جلسے بھی نکالیں، ہم جلوس بھی نکالیں۔ یہ تو وہ کرے، یہ تو وہ نہ کرے۔ ان چیزوں سے تو وہ لوگوں کو منع کرتا پھرے کہ جس کے دل میں نفاق ہو، جس کے دل میں میرے آقا کی محبت نہ ہو، جو میرے آقا کو دوسروں سے باکمال نہ سمجھتا ہو۔ کیونکہ جب نعمت باکمال ہوتی ہے تو شکر گزاری اتنی ہی اضافی بڑھ جایا کرتی ہے۔ چھوٹی نعمت پر شکر گزاری بھی تھوڑی سی ہوتی ہے۔ ہم اور آپ اللہ کی نعمتوں پر، باقی نعمتوں پر زبانوں سے شکر ادا کرتے ہیں نا کہ پروردگار تیرا شکر یہ عطا کر دیا، یا رب تیرا شکر تو نے یہ ہمارا یہ کام کر دیا۔ میرے آقا تو ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہیں، تو شکر گزاری بھی ویسے ہی ان کے شان نشان ہونی چاہیے۔ پھر شکر گزاری بھی ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ کہیں کہ ہاں امت اپنے آقا کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم شکر گزار ہیں، دنیا کو بھی تو دکھانا اور بتلانا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی عزت و حرمت دنیا میں کوئی کتنا گھٹانے کی کوشش کر لے، لیکن میرے آقا کی عزت ہمارے سینوں میں کل جیسی تھی، ہمارے آباء و اجداد کے سینوں میں کل جیسی تھی، آج ان کی اولادوں کے سینوں میں بھی ویسی ہے، اور ہم نے اپنی اولادوں کے سینوں میں بھی حضور کی عزت و حرمت کو ویسا ہی رکھنا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ حضور کی آمد پر خوشیاں منانا تو پھر رب کا طریق بھی ہے، پھر جبریل امین علیہ السلام کی سنت بھی ہے، فرشتوں کا کام بھی ہے۔ تو اس لیے میرے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت پر خوشیاں ضرور منائیے، حضور کی آمد پر جشن ضرور کیجیے، حضور کی آمد پر چراغاں ضرور کیجیے۔ لیکن بس ایک آخری بات عرض کروں کہ ساری زندگی اپنی مرضی کی گزاری ہے، ساری زندگی اب تک جو رہی ہم نے اپنی مرضی کے مطابق گزاری، گناہ کرتے رہے، سیاہ کاریوں میں پڑے رہے، بدعمالیاں، بے عملیاں کرتے رہے۔ کاش کہ ہم میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم حضور کی ولادت کا وہ ایک دن حضور کی مرضی کے مطابق گزاریں، وہ ایک دن کم از کم حضور کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ اور خدا کی قسم جو ایک دن حضور کی تعلیمات کے مطابق صبح سے لے کر شام تک گزار دے، اس کی زندگی نہ بدل جائے تو پھر کہیے
کہ وہ ایک دن اللہ رب کائنات اس کی اخلاص کی بدولت، اس کی محبت کی بدولت رب اس کے دل کی دنیا کو نہ بدلے تو پھر کہیے گا کہ یہاں تو نگاہ مصطفیٰ جس پہ پڑ جائے تو تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ امتی مخلص ہو اور میرے آقا کرم نہ فرمائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ امتی کرم چاہتا ہو، امتی چاہتا ہو کہ حضور نظر فرمائیں، اور اخلاص کے ساتھ امتی اپنے آپ کو حضور کی سیرت میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہو اور میرے آقا کی نظر عنایت نہ پڑے؟ یہ کیسے ممکن؟ تو اس لیے کم از کم ایک دن تو ایسا ضرور کریں کہ حضور کی ولادت کا دن ہے، حضور کی ولادت کے دن کو حضور کی سنتوں کے مطابق گزاریں، روزہ رکھیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ایک دن کی روٹین نکالیں کہ حضور وہ ایک دن گزارا کیسے کرتے تھے، آپ کی زندگی کا ایک دن جو گزرتا تھا اس میں کیا کیا حضور فرماتے تھے، اور ایک دن تو کوشش کریں کہ حضور کی سنت سمجھ کے، ہم حضور کی مثل نہیں ہو سکتے، ہمارا عمل حضور جیسا نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ امتی ہونے کی حیثیت سے اپنے نبی کی سیرت و کردار پر چلنے کی کوشش جیسے صحابہ کیا کرتے تھے ویسے آج ہم میں سے بھی کوئی کر جائے۔ وہاں صحابہ کا تو عالم یہ تھا نا کہ حضور صوم وصال رکھا کرتے تھے، یعنی ایسے روزے کہ جن کے بیچ میں افطار نہیں ہوتا تھا، کئی دن تک حضور روزے سے رہتے۔ صحابہ کو جب پتہ چلا کہ حضور ایسے روزے رکھتے ہیں تو صحابہ نے حضور سے پوچھے بغیر روزے رکھنا شروع کر دیے۔ ہم اور آپ ہوتے تو پہلے تو اس بحث میں پڑھتے نا کہ جائز ہے کہ ناجائز۔ وہ صحابہ تھے، انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ حضور کر رہے ہیں اور انہوں نے کرنا شروع کر دیا، حضور نے انہیں منع فرما دیا۔ ہم اور آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی اتباع اور ایسی پیروی کیوں نہیں کرتے کہ جو صحابہ کرام کر گئے؟ اپنی زندگیاں ویسے کیوں نہیں گزار جاتے کہ جس طرح صحابہ کرام میرے آقا کو انہوں نے دیکھا کہ حضور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، جیسے صحابہ کو پتہ چلا کہ حضور تہجد کی نماز اس وقت مسجد میں آ کے حضور پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام کی جماعت ہونا شروع ہو گئی، اور نبی کریم علیہ السلام نے 2 دن تو جماعت فرمائی، تیسرے دن حضور باہر تشریف ہی نہیں لائے اور آپ نے اندر ہی اپنے حجرے میں ہی نماز ادا فرمائی۔ جب فجر کے وقت آپ علیہ السلام باہر تشریف لائے، صحابہ کو بیٹھا دیکھا تو پوچھا کب سے بیٹھے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم تو اس وقت سے بیٹھے ہیں جس وقت آپ نے کل 2 دن ہمیں گزشتہ 2 دنوں میں جماعت کروائی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں تو اس لیے باہر نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پہ لازم نہ ہو جائے، میں اس لیے باہر نہیں آیا کہ اگر آج تیسرا دن بھی میں تمہیں یہ تہجد کی نماز پڑھا دیتا اور یہ تہجد کی نماز تم میرے ساتھ پڑھ لیتے تو کہیں یہ نماز تم پہ رب لازم نہ کر دے کہ تم اس قدر اتباع اور فرما برداری کر رہے ہو، اللہ تم پر لازم نہ کر دے اور تم مشکل میں نہ پڑ جاؤ۔ تو یہ وہ تو صحابہ تھے نا کہ حضور کے ایک عمل کو دیکھتے اور پھر اس جیسا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم کم از کم حضور کی سیرت کے ایک دن کو پڑھ لیں کہ حضور کی ایک دن کی روٹین کیا تھی، اس روٹین کے مطابق اپنی چھٹی کا کوئی ایک دن، کل کا دن نہ صحیح، اپنی فراغت کا کوئی ایک دن اپنی آسانی سے، صرف اس نیت اور ارادے سے کہ صحابہ نے حضور کی اتباع کی، ہم صحابہ کی اتباع کرتے ہوئے حضور کی سیرت پر ایک دن ایسا عمل کریں کہ جو کچھ میرے آقا نے کیا وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کریں۔ کیا خبر کہ ہماری یہ محبت کا یہ عالم اور یہ مظہر ہی ہماری بخشش و نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو حضور سے سچی محبت و عقیدت رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔